کتب تواریخ نے ایک بہت ہی اسلامی مساوات کی روشنی کو قلم بند فرمایا۔ سفر بیت المقدس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خط لکھا تھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر منحصر ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹنی پر اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک منزل آپ سوار ہوتے اور خادم پیدل چلتا، دوسری منزل خادم اونٹنی پر ہوتا اور آپ آگے آگے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر تشریف فرما ہوتے۔ وقت کے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مساوات کا، آپ کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وقت کے ایک غلام کو اونٹنی پر بٹھا دیتے ہیں اور خود غلام کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت آپ جابیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کا خادم اونٹنی پر سوار تھا اور لوگوں نے کیا دیکھا، مخلوق خدا نے کیا دیکھا کہ وقت کا امیر اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے چل رہا ہے اور کتاب مقدس کا یہ فرمان پورا ہونے کا وقت آ پہنچا تھا۔ کتاب مقدس یعنی کہ کتب سماویہ میں یہ بات درج تھی کہ وہ اپنے غلام کے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے شہر میں داخل ہوگا، یعنی کہ وہ جو آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ ثانی ہوں گے، ان کی علامت یہ ہے کہ وہی اس علاقے کو بیت المقدس کو فتح فرمائیں گے، کہ ان کی علامت یہ ہوگی اپنے غلام کی اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے شہر میں داخل ہوں گے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ وقت کی حیثیت سے یہ پہلا اور آخری سفر مبارک براہ سادہ لیکن پروقار تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں سے گزر رہے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات واضح کرتے جاتے تھے۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، مگر اب تاریخ دوبارہ ایسا خلیفہ دہرانے سے قاصر ہے کہ جو عیسائیوں کے اتنے بڑے صدیوں پرانے شہر کو فتح فرمائے اور اتنی بڑی سلطنت کا ماہر ہو اور اس کا اسلامی مساوات و عدل و انصاف اس حد تک پہنچا ہوا ہو کہ جب ایک سفر میں تشریف فرما ہوں تو لوگ دور دراز سے ان کی زیارت کو آئیں اور وہ لوگوں کے سامنے صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کو واضح کرتے جائیں۔ رعایا کا آپ مشاہدہ بھی فرماتے جاتے، تاریخ نے بڑے بڑے باجبروت شہنشاہوں کے سفروں کو بلا دیا جن پر جشن کا غمان گزرتا تھا، لیکن اس سفر کی جزئیات تک تاریخ کا سرمایہ بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں اور مسلمانوں کا سر فخر سے ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا، اور مسلمانوں کے بزرگوں نے ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ کو روشناس فرما دیا اور ایک ایسی مثال قائم فرما دی جس کی آئندہ تا قیامت تک کوئی اور مثال نہیں بن سکتی۔ جزاک اللہ خیرا یا امیر المؤمنین یا خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔